الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ اشتہار کے ذریعے سے آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آج کے درس کا موضوع میڈیا کا مثبت اور منفی کردار ہے۔ بنیادی طور پر اس موضوع کے ضمن میں تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یا تین حوالوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر میڈیا کی اہمیت، دوسرے نمبر پر یہ کہ کیا الیکٹرانک میڈیا مطلقاً حرام ہے، اور تیسرے نمبر پر اس فلم کے بارے میں بھی اپنی معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے جس کا آج کل بڑا چرچا ہے، اور جس کی تشہیر پر لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ ترتیب تو یہی تھی کہ میں اس حوالے سے گفتگو کرتا، اس ترتیب سے گفتگو کرتا۔ پہلے میڈیا کی اہمیت، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا، اور اس کے بعد یہ فلم۔ لیکن اندیشہ یہ ہے کہ اگر اس ترتیب سے گفتگو کی گئی تو شاید اس مختصر وقت میں تینوں حوالوں سے بات نہ ہو سکے۔ اس لیے میں سب سے پہلے بعض دوستوں کی چاہت اور ان کے اصرار پر اس فلم کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور اگر وقت بچا تو پھر انشاءاللہ دوسرے دو سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو انشاءاللہ العزیز اس بحث کو اگلی نشست میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جہاں تک
اس فلم کا تعلق ہے جسے سرکاری سطح پر بڑی پذیرائی حاصل ہے اور بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے اجراء کے موقع پر ہمارے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور دوسرے حکومتی اہلکاروں اور نمایاں سرکاری ذمہ داروں نے پیغامات تبریک جاری کیے اور اس کی نمائش کے موقع پر پاکستان کا اس وقت تقریباً سب سے بڑا اخبار اور ٹی وی اور چینل، انہوں نے اس کی تشہیر کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دیں، خصوصی ضمیمے اور ایڈیشن جاری کیے۔ حالانکہ فلمیں پہلے بھی بنتی رہیں، اب بھی بن رہی ہیں، لیکن سرکاری سطح پر کسی فلم کو اتنی اہمیت نہ دی گئی جتنی اہمیت اس فلم کو دی جا رہی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ فلم اس عالمی اور امریکی ایجنڈے کا حصہ معلوم ہوتی ہے جس کے مطابق علماء کو، مذہبی طبقوں کو اور قرآن و حدیث کے بارے میں علماء کی تشریح اور تفسیر کو نظروں سے گرانا مقصد ہے۔ اور میری ناقص معلومات کے مطابق ابھی مزید ایسے پروگرام پیش کیے جائیں گے، ٹی وی پر بھی اور سینما میں بھی اور ریڈیو پر بھی، اور ممکن ہے کہ اخبارات میں بھی، کہ جن میں علماء کو، قوم کی دینی رہنمائی کرنے والوں کو، مذہبی طبقات کو، دینی جماعتوں سے وابستہ افراد کو خائن، جھوٹا، منافق، بد کردار، بے وقوف، زمانے کے تقاضوں سے ناآشنا اور دقیانوس ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس فلم میں جو اخبارات کے ذریعے سے میرے علم میں باتیں آئیں، اس لیے کہ میں نے خود اس فلم کو نہیں دیکھا اور دیکھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں، مگر چونکہ یہ بات بھی اس طبقے کی طرف سے بار بار سامنے آئی کہ علماء کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے اور بلا سوچے سمجھے مستند معلومات کے بغیر یوں ہی تعصب کی بنا پر
یا جہالت کی بنا پر وہ اس فلم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ بات اس طبقے کی طرف سے کہی گئی جو گویا کہ اس فلم میں پیش کیے گئے خیالات کے حامی اور مؤید ہیں۔ اس لیے میں نے کوشش کی اخبارات کے ذریعے سے کہ حتی الامکان ایسی معلومات حاصل کروں کہ جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ اپنی طرف سے کوئی بات غلط طریقے سے منسوب کر دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو کچھ اس فلم کے حوالے سے کہا جائے گا اور اس میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں، اگر ان کا ذکر کر کے ان پر نقد کیا جائے گا تو یہ حقیقت پر مبنی ہوگا، محض سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ اس فلم میں کسی ایک پہلو نہیں، کئی اختلافی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور وہ پہلو سارے کے سارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا موسیقی، لباس، داڑھی، جہاد، مرتد کی سزا، غیر مسلم لڑکے اور لڑکی سے شادی، اور یہ کہ علماء کرام معاذ اللہ عوام کو گمراہ کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اس قسم کے پہلو اس فلم میں لائے گئے ہیں۔ کسی پہلو کو کہانی کی صورت میں اور کسی پہلو کو مکالمے کی صورت میں اس میں پیش کیا گیا۔ میں ان میں سے ایک کو ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مثلا لباس کے بارے میں کہا گیا کہ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے نہیں ہے۔ ہر معاشرے کا لباس الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے بھائی، جو یہ بات کہی گئی کہ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے نہیں، علماء کہتے ہیں کہ ہم بھی کسی مخصوص قسم کے لباس پر اصرار نہیں کرتے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہی لباس ہونا چاہیے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دھوتی استعمال فرماتے رہے، آپ تہبند استعمال فرماتے تھے، لیکن کوئی عالم بھی نہیں ہے جو اس پر اصرار کرے کہ آج بھی پوری دنیا میں دھوتی کا پہننا یہ ضروری ہے یا شلوار کا پہننا ہی واجب ہے، کوئی ایک عالم بھی نہیں ہے۔ البتہ چند اصول و ضوابط ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ لباس کے اندر ان اصولوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جن اعضاء کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے، مرد کو یا عورت کو، تو لباس ان اعضاء کو
چھپانے کا مقصد پورا کرے تو وہ لباس ہے. اگر لباس ستر کا کام نہیں کرتا، ان اعضاء کو نہیں چھپاتا جن اعضاء کا چھپانا شریعت نے مرد یا عورت کے لیے ضروری قرار دیا ہے، تو یہ لباس نہیں ہے. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں کہا جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ لباس ان کی عریانیت کو چھپاتا نہیں بلکہ نمایاں کرتا ہے، ان کے اعضاء کو چھپاتا نہیں بلکہ مزید ابھارتا ہے. تو ایسی خواتین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاسیات عاریات، یہ لباس پہنتی ہیں لیکن ننگی ہیں، اس لیے کہ لباس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے نہیں. تو گویا کہ مرد ہو یا عورت جس قسم کا لباس چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. عورت جو چاہے وہ لباس پہن سکتی ہے، مرد جو چاہے لباس پہن سکتا ہے. تو اگر وہ لباس ایسا ہوا جو ساتر نہ ہو، جو ان اعضاء کو نہ چھپائے جن کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا، تو ہم اس لباس کو کہیں گے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. وگرنہ دیکھیے آج بھی عرب کے لوگ کچھ اور قسم کا لباس پہنتے ہیں، ایشیا کے لوگ کچھ اور قسم کا لباس پہنتے ہیں، ترکی والے کچھ اور قسم کا لباس پہنتے ہیں، افریقہ کے لوگ کچھ اور قسم کا لباس پہنتے ہیں. آپ میں سے بہت سوں کو اللہ پاک نے حرمین شریفین جانے کی سعادت عطا فرمائی ہوگی. وہاں دنیا کے مختلف ممالک سے جو لوگ آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف قسم کے لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن بنیادی چیز مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمام مسلمانوں کے درمیان جو متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، لباس ان اعضاء کو چھپانے کا کام دے جن کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے. پھر چاہے اس کا انداز، اس کا ڈیزائن، اس کا فیشن کیسا بھی کیوں نہ ہو لیکن ساتر ہو. مخصوص قسم کا لباس کہ پوری دنیا میں شلوار اور قمیض پہننا یہ گویا کہ مسلمانوں کا یونیفارم ہے اور یہ فرض اور واجب ہے. کسی عالم نے یہ قول اختیار نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے لباس کے اندر جو دوسرا پہلو ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اس میں جان بوجھ کر غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کی جائے، احساس کمتری کی بنا پر، مرعوبیت کی بنا پر، یا دوسروں کی سوسائٹی ان کے مذہب سے متاثر ہو کر ایک شخص امریکہ کا لباس، انگریزوں کا لباس صرف اس لیے پہنتا ہے کہ وہ ان سے مرعوب ہے، اپنے لباس میں اسے کمتری کا احساس ہوتا ہے کہ میں کمتر ہوں. وہ لباس اگر پہن لوں جو ستر کا کام دے تو میں دنیا میں عجوبہ بن جاؤں گا. تو مرعوبیت کی بنا پر، احساس کمتری کی بنا پر وہ ان کا لباس پہنتے ہیں تو ہم اس کی بھی ممانعت کریں گے.
بلا قصد بلا ارادہ کسی کے ساتھ مشابہت ہو جائے تو یہ الگ بات، لیکن احساس کمتری کی بنا پر، مرعوبیت کی بنا پر کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ہندوؤں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یا انگریزوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہی کے خلاف نہیں بلکہ ہمارے قومی وقار کے بھی خلاف ہے۔ ایک تیسری چیز جس کا لباس میں لحاظ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ لباس میں اسراف نہ، فضول خرچی نہ، اور چوتھی چیز نمود و نمائش نہ، دکھاوا نہ۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا اگر لحاظ کیا جائے، لباس ساتر ہو، غیروں سے مرعوبیت نہ ہو، اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، اس میں نمود و نمائش اور دکھاوا نہ ہو، تو پھر ہر لباس اسلامی لباس ہے۔ اور اگر یہ چار چیزیں نہیں تو پھر یاد رکھیے کہ شلوار قمیض بھی اسلامی لباس نہیں ہے، پھر جبہ بھی، پھر عبا بھی، پھر قبا بھی، پھر توپ بھی، یہ بھی اسلامی لباس نہیں ہے۔ یہ تو کہا گیا لباس کے بارے میں۔ داڑھی کے بارے میں کہا گیا، جو مکالمہ، جو ڈائیلاگ میری نظر سے گزرا، داڑھی کے بارے میں کہا گیا، اتنی لمبی داڑھیوں والے 3-3 4-4 حج کیے ہوئے حاجی سمنگلن کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے عام نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ تو جواب دیا گیا اس لیے کہ ہمارا سارا زور داڑھی کے بڑھانے پر اور شلوار پہننے پر ہے۔ اور پھر کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں غلطی سے عاشق رسول کی بجائے عاشق ابو جہل بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بظاہر بات کتنی اچھی ہے کہ داڑھی والے کو چاہیے کہ وہ سمنگلنگ نہ کرے، داڑھی والے کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے۔ میں بھی اس کا قائل ہوں، باقی ایسا ہونا چاہیے، بلکہ اس میں داڑھی والے کا کیا امتیاز ہے؟ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی مومن ہے، اس کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ جھوٹ بولے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا مسلمان کی علامت نہیں، منافق کی علامت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو بڑی بڑی 3 علامتیں بیان فرمائی، ان سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور بحمد اللہ میں تو اکثر یہ اپنے بیان میں کہتا رہتا ہوں، جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو صاحب ایمان ہے اس پر لازم ہے کہ منافقوں والی ان صفات سے بچے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے چہرے پر سنت رسول سجائی ہے تو آپ اس قسم کی اخلاقی اور عملی کمزوریوں سے بچ کر رہیں تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جب داڑھی والوں کا نام لے کر اس قسم کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم جھوٹ سے بچو، تم سمگلنگ سے بچو، مقصد داڑھی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، داڑھی کا استہزاء،
दाढ़ी का इस्तिग़फ़ाफ़, दाढ़ी का इस्तिहकार, उसको एक हल्की चीज बनाकर पेश करें। दाढ़ी वाले ऐसे करते हैं, दाढ़ी वाले ऐसे करते हैं। भाई हर तबके के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे दाढ़ी वाले साफ शफाफ किरदार के हामिल होते हैं, सारे दाढ़ी वाले झूठ से बचते हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि सारे दाढ़ी वाले स्मगलर होते हैं, सारे दाढ़ी वाले झूठे होते हैं, सारे दाढ़ी वाले वादा खिलाफ होते हैं? तो इस बिना पर सिर्फ दाढ़ी को निशाना बनाना, लोगों के दिलों में दाढ़ी वालों और उससे भी आगे बढ़कर दाढ़ी की नफरत पैदा करना, आमतौर पर यह मकसद होता है। फिर ये देखिए, मजूसी दाढ़ी मुंडवाते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मजूसियों का एक वफद आया, दाढ़ी मुंडे थे और मूछें बड़ी बड़ी। हमारे आका ने सहाबा से फरमाया, तुमने ये शक्ल सूरत इख्तियार नहीं करनी, तुम इसके खिलाफ करो, तुम दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें कटवाओ। ये हमारे आका ने उनसे फरमाया। आज अगर एक दाढ़ी मुंडा स्मगलिंग करता है, झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, मुनाफकत करता है, तो क्या मैं ये कहूंगा माअज़ल्लाह, क्या मुझे ये कहने का हक हासिल है कि ये आशिक़े मजूसियत है? क्या मुझे ये कहने का हक है कि मैं ये कहूं कि सारे दाढ़ी मुंडे ऐसे ही होते हैं? नहीं, मुझे ये ज़ेबा नहीं है कि मैं चंद एक दाढ़ी मुंडों की हरकत की वजह से सारे ही दाढ़ी मुंडों को बद किरदार, फास्को फाजर, झूठा, स्मगलर, रिश्वतखोर, मुनाफिक और गलीज किरदार का हामिल कह दूं। मुझे यह हक नहीं है। और फिर भाई, जिस शख्स ने महज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बिना पर, आपसे इश्क की बिना पर आप जैसी सूरत बनाना चाहिए, और वो जानता है कि हुजूर की तो दाढ़ी थी, मैं भी दाढ़ी रखूं ताकि हुजूर से मेरी मुशाबत हो जाए। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो ये कैसे जायज हो सकता है कि आप उसे आशिक़े रसूल की बजाय आशिक़े अबू जहल कहते? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई एक नबी भी ऐसा साबित नहीं किया जा सकता जिसकी दाढ़ी ना हो। कई लाख जो सहाबा इकराम थे, उनमें से कोई एक भी साबित नहीं किया जा सकता जो कि दाढ़ी मुंडवाता हो। मैं कहता हूं, जिन औलिया किराम के जरिए से इस बर्रे सगीर में इस्लाम की रोशनी फैली है और हमें दीन की नेमत मिली है, वो खा इस बर्रे सगीर और एशिया के किसी भी खित्ते में गुजरे हों, उनमें से एक भी मेरी नजर में ऐसा वलीउल्लाह नहीं है जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। तो दाढ़ी का इस्तिग़फ़ाफ़ और दाढ़ी का इस्तिहकार इस तरीके से किया गया। एक तीसरा पहलू है ज़ाहिर व बातिन के हवाले से। इस फिल्म में एक साहब कहते हैं, तरतीब उल्टी है बेटा, पहले जाहिर नहीं बातिन ठीक करो, पहले अंदर आग लगाओ, बाहर खुद ब खुद आ जाए। अब ये कितना प्यारा डायलॉग है, कितना पुरकशिश
الفاظ کتنے جاندار ہیں. ایک سننے والا متاثر ہوگا. واقعی پہلے آگ اندر لگنی چاہیے, پہلے باطن کو بنانا چاہیے, پھر ظاہر کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو مشہور قول ہے, کلمۃ حق ارید بہ الباطل, بات سچی ہے مقصد غلط ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اصل تو باطن ہے, اصل دل کا بنانا ہے, ظاہر کی اتنی اہمیت نہیں ہے, باطن کے بنانے پر توجہ دو. میں نے عرض کیا بھائی توجہ سے بات کو سنیں, ہر آنے جانے والوں کو دیکھنے نہ شروع کر دیا کریں, بات توجہ سے سنیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن پر محنت کی, باطن کی اہمیت کو بیان کیا. ہر نبی نے باطن پر محنت کی, دل پر محنت کی. ہم بھی اس بات کے قائل کہ دل کا بنانا, باطن کا تزکیہ کرنا, اندر محنت کرنا, اندر کی صفائی کرنا, یہ ضروری ہے. اگر کوئی اپنے ظاہر کو سنوار لے مگر باطن خراب ہے تو ظاہر کا سنوارنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہم اس کے قائل ہیں. لیکن میں عرض کیا کہ بات سچی لیکن مقصد غلط. بہت سے لوگ باطن کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جتنے ظاہری اعمال ہیں, جتنے ظاہری اعمال, ان کی اہمیت دل سے نکل جائے. ارے ٹوپی کی کیا ضرورت ہے, یہ شلواریں ٹکنے سے اوپر رکھنے کا کیا فائدہ ہے, یہ شلوار قمیض پہننے کا کیا فائدہ ہے, یہ داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ بعد نے کہا ان نمازوں میں کیا رکھا ہے, اصل تو اندر کو سنوارنا ہے, سارے ظاہری اعمال کی نفی. اب بتائیے کہ بھائی اگر سارے ہی ظاہری اعمال کی نفی کر دی گئی کہ اصل تو باطن ہے, اصل صرف دل کو بنانا ہے, تو کیسے پتا چلے گا کہ دل بن گیا یا کہ نہیں بنا؟ کیسے پتا چلے گا کہ اندر آگ لگ گئی یا نہیں لگی؟ بظاہر تو یہی ہے کہ جب دل اللہ کے سامنے جھکے گا تو سر بھی اللہ کے سامنے جھکے گا. بظاہر تو یہی ہے. جب دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا تو پھر ظاہر میں بھی حضور کی سنتیں آئیں گی, حضور کے طریقے آئیں گے, حضور کی شباہت آئے گی. جب دل کے اندر یہ چیزیں ہوں گی, اندر یہ چیزیں ہوں گی تو باہر آئیں گی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اندر ہی اندر آگ جل رہی ہے, ظاہر میں کوئی کبھی اس کا اثر ہی دکھائی نہیں دیتا, تو میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ آگ واقعی آگ ہے جس کا نہ دھواں ہے, نہ جس کی حرارت ہے, نہ تپش ہے, نہ اس کا کوئی اثر دکھائی دیتا ہے. پھر دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں صرف باطن کو نہیں دیکھا جاتا, ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں. آپ اپنی ازدواجی زندگی ہی کو لے لیں, شوہر بیوی کے صرف باطن کو نہیں دیکھتا, ظاہر کو بھی دیکھتا ہے. بلکہ بہت سے لوگ تو مرتے ہی ظاہر پر ہیں, باطن کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. اگرچہ ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ تم باطن کو دیکھو, تم سیرت کو دیکھو, کردار کو دیکھو, اخلاق کو دیکھو. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو رشتے صرف ظاہر کی بنا پر کرتے ہیں,
बातिन की बिना पर नहीं, सीरत की बिना पर नहीं, किरदार की बिना पर नहीं, चुनाचे परेशान होते हैं। रिश्ते करने के बाद परेशान होते हैं, इसलिए कि सीरत तो होती नहीं, सूरत होती है, सूरत पर मरते हैं। आगे आगे हो जाओ। इस दिवाजी ताल्लुक कायम करते हैं तो सिर्फ बातिन को नहीं देखते, जाहिर को भी देखते हैं। कोई मकान खरीदे, सिर्फ उसके बातिन को नहीं देखते, जाहिर को भी देखते हैं। कोई गाड़ी खरीदे, सिर्फ उसके बातिन को नहीं देखते, जाहिर को भी देखते हैं। जाहिर परस्ती का तो यह आलम है, बाज देहातों में जाने का इत्तिफाक होता है, लोग गाड़ियां किराए पर लेते हैं, तो किराए पर गाड़ियां चलाने वालों ने बताया कि मॉडल देखते हैं, कौन सा मॉडल है। पुराने मॉडल की गाड़ी अच्छी ही क्यों ना नहीं लेते। लोग क्या कहेंगे, पुराने मॉडल की गाड़ी लेकर आया है। तो दुनिया के मामलात में जितने भी मामलात हैं, सिर्फ बातिन को नहीं देखते, जाहिर को देखते हैं, जाहिर को भी देखते हैं। लेकिन एक दीन ही ऐसी चीज रह गई कि जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ बातिन काफी है, जाहिर की कोई अहमियत नहीं है। दीन के बहुत सारे अहकाम हैं जिनका जाहिर से ताल्लुक है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि हमारे दीन के अंदर सिर्फ बातिन की अहमियत है और जाहिर की कोई अहमियत नहीं। एक चौथा पहलू ले, चौथा डायलॉग कह लें, जो इस फिल्म में अदा किया गया। एक अदाकारा नमाजी के बारे में कहती है, नमाजी के बारे में, नमाज तो क्या है, वर्जिश करनी है आपने, पहले कर ले या बाद में, क्या फर्क पड़ता है। अगर खुदा वैसा ही है जैसा उसको होना चाहिए, तो वो आपकी नमाजों से कभी खुश नहीं होगा अगर आप बंदगाने खुदा को तकलीफ देंगे। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत से ये जो कलिमात हैं, ये जुमले हैं, ये डायलॉग बड़े पुरकशिश और बज़ाहिर हक, मकसद गलत। अब ये चीज तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है, और तमाम उलमा कहते हैं कि नमाजी को चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस तरह जिंदगी गुजारे कि उसके किसी कौल और अमल से किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। मोमिन तो होता ही वो है जिसकी जबान से, जिसके तर्ज अमल से, जिसके सलूक से किसी भी इंसान को, किसी मुसलमान को कोई तकलीफ न पहुंचे। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी नमाजी से गलती हो जाती है, या कोई नमाजी ऐसा है कि अखलाक का कमजोर है, उससे किसी को तकलीफ पहुंच जाती है, और आप बजाय इसके कि उसकी इस कमजोरी की इस्लाह करें, आप बराह रास्त निशाना बनाते हैं उसकी नमाज को। ये नहीं कहते कि अपनी इस कमजोरी को दूर कर लो, तुम्हारे कौलो अमल से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि हम क्या करते हैं, बराह रास्त निशाना बनाते हैं उसकी नमाज को। यह नमाज नहीं है, यह तो वर्जिश है, यह तो उठक बैठक है, यह दिखावा है। अरे भाई, तुम्हें क्या पता कि यह दिखावा है?
مانتا ہوں اس کے اندر یہ اخلاقی کمزوری ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، لیکن میں نے فتویٰ لگا دیا اس کے باطن پر، اس کے دل پر فتویٰ لگا دیا کہ اس کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ ورزش کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اصل باطن کو سنوارنا ہے، اندر کو سنوارنا ہے، ظاہر کی اہمیت نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر اس سے غلطی ہو گئی تو ہم نے اس کی نیت پر حملہ کر دیا کہ تمہارا مقصد نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، نمود و نمائش مقصد ہے، ورزش کر رہے ہو، دکھاوا کر رہے ہو، دنیا میں شہرت چاہتے ہو۔ مجھے یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی نماز کو نشانہ بناؤں؟ ممکن ہے کہ ہماری اس روش کی وجہ سے بعض لوگ اپنی اس غلطی کو تو نہ چھوڑیں، نماز کو چھوڑ دیں۔ ممکن ہم نے جب بار بار اس کو ٹارگٹ بنایا، تمہاری اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تم سے فلاں کو تکلیف پہنچی ہے، فلاں کو تکلیف پہنچی ہے، لہذا یہ نماز بے فائدہ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ گناہ میں بھی مبتلا رہے اور نماز کو بھی چھوڑ بیٹھے، وہ نماز جسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون قرار دیا، وہ نماز جسے ہمارے آقا نے مومن کی معراج قرار دیا، وہ نماز جسے ہمارے آقا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، وہ نماز جو تمام شریعتوں میں تھی، وہ نماز جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کئی 100 بار کیا، ہم نے اس نماز کی اہمیت کو کم کر دیا، اسے ٹارگٹ بنا کے۔ اس فلم میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ موسیقی کے جواز پر، موسیقی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے، ایک شخص گانا سنتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، تو کبھی نہ کبھی ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، لیکن اگر ہم نے اس کے دل سے اس کی حرمت ہی کو نکال دیا اور شرعی طور پر اس کے لیے اس کو جائز ثابت کر دیا، تو اسے کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو۔ فلم ساز کا جو انٹرویو اخبارات وغیرہ میں آیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہوا وہ جنید جمشید کے ناچ گانے سے توبہ کرنے پر، اس کی تکلیف مجھے بہت پہنچی کہ اس نے توبہ کیوں کی، اور ان کے بقول اس نے اپنی زندگی کے 15-16 سال ضائع کر دیے، یعنی گانے بجانے سے توبہ کر کے وہ سال جو اس نے گانے میں مہارت حاصل کرنے پر خرچ کیے تھے، وہ سارے سال اس نے ضائع کر دیے، اور اس کا توبہ کرنا گویا کہ اتنا بڑا جرم ہے جو فلم ساز کی نظر میں ناقابل معافی ہے کہ اس نے توبہ کیوں کی ہے۔ میں یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بالفرض میں مان لوں، بالفرض کہہ رہا ہوں بار بار کہ ایسا نہ ہو کہ میری اس بات سے بھی کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ جائز ہے۔ بالفرض موسیقی جائز بھی ہے تو سنت تو نہیں، واجب تو نہیں، فرض تو نہیں، ایک شخص نے ایک جائز کام کو چھوڑا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے یہ سارے سال ضائع کر دیے۔
جبکہ اس نے اسے جائز سمجھ کر نہیں چھوڑا، اس نے اسے حرام سمجھ کر چھوڑا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے اس شخص کے درمیان جو ایک ایک رات میں لاکھوں روپیہ کما سکتا تھا، مگر جب اس کے سامنے شریعت کا حکم آیا تو اس نے توبہ کر لی اور لاکھوں روپے ٹھکرا دیے، اور اس شخص کے درمیان جو خیر دلائل کا انبار، لیکن میں صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں، پھر وہ اپنے مخاطب سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے؟ کہتے ہیں 1,24,000۔ وہ کہتے ہیں 1,24,000 میں سے کتنے پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں؟ وہ کہتے ہیں 4 پر۔ تو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,24,000 میں سے برگزیدہ پیغمبر یہ 4 ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 4 کو معجزات عطا کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا گیا جس سے وہ سمندر پھاڑ دیتے تھے اور اس میں راستے بن جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا، اور داؤد علیہ السلام کو موسیقی کا معجزہ عطا کیا گیا۔ ایسی سریلی آواز اور راگوں پر ایسا عبور کہ سر لگے تو پہاڑ گانے لگے اور پرندے مدہوش ہو جائیں۔ اور پھر وہ اداکار کہتا ہے زبور اٹھا کر دیکھیے، پتہ لگے گا کہ کتنی مہارت تھی داؤد علیہ السلام کو گلوکاری کے اندر، اور اپنے زمانے کے کتنے اچھے گلوکار تھے داؤد علیہ السلام، کہ زبور میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ مختلف راگوں اور سازوں پر گا کر حمد کیا کرتے تھے۔ اور آخر میں وہ سوال کرتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ خدا اپنی تعریف کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے برگزیدہ پیغمبر کو ایسا معجزہ عطا کرے جو کہ حرام ہے؟ اب دیکھیے یہ جو ڈائیلاگ ہے اس کا سارا مدار اس بات پر کہ سیدنا داؤد علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے دور کے سب سے ممتاز گلوکار تھے، اور گلوکاری میں ان کو ایسی مہارت کہ ان کی قوم میں کوئی دوسرا فرد گلوکاری میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کہ معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کی مثال کوئی دوسرا پیش نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے، تو قرآن جیسی ایک صورت بھی کوئی دوسرا بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا جو سام بھی بن جاتا تھا اور سمندر میں راستے بھی بن جاتے تھے، تو اس معجزے کی مثال کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا تھا، ویسا عصا کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے جو شفا رکھی تھی وہ شفا کسی حکیم اور ڈاکٹر کے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو گلوکاری میں جو مہارت تھی وہ قوم میں کسی کو بھی مہارت حاصل نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ انبیاء کی
आयत नंबर 79 में अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना बत्तई, हमने दाऊद के साथ मुसख्खर कर दिया पहाड़ों को और परिंदों को। वो क्या करते थे? युसब्बिहना, वो तस्बीह करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह और हम्दो सना बयान करते तो पहाड़ और परिंदे भी उनकी हम नवाई करते थे। यह कुरान बता रहा है। इसी तरीके से सूरह सबा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला, हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजल अता किया। कैसे? हमने पहाड़ों को हुक्म दिया, या जिबालू अव्विबी माहू बत्तई, ए पहाड़ो तुम हम आहंगी करो दाऊद के साथ, और ए परिंदो तुम भी दाऊद के साथ हम आहंगी अता कर। अल्लाह कहते हैं कि हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ा अता किया था कि जब वो अल्लाह की तस्बीह और हम्दो सना बयान करते थे तो पहाड़ और परिंदे भी उनके हम नवा हो जाते थे। यह तो कुरान से साबित है। फिल्म साज ने कुरान से इस्तदलाल नहीं किया, इस्तदलाल किया जबूर से। जबूर जो कि बाइबल का एक हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी हुज्जत कुरान है, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बाइबल एक मुसलमान के लिए हुज्जत नहीं हो सकती। मुझे अंदेशा है कि आज एक शख्स ने जबूर का हवाला लेकर और बाइबल का हवाला देकर मौसीकी को जायज साबित करने की कोशिश की। कल कोई दूसरा उठे और वो सूद को जायज साबित कर दे, जिना को जायज साबित कर दे, शराबनोशी को जायज साबित कर दे। मैं ये सिर्फ इम्कानी बात नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा है। बाद लोग हैं जो सूद को हराम नहीं कहते, वो कहते हैं वो महाजनी सूद जो कि अरबों में राइज था, उसमें जुल्म का पहलू था, वो हराम था। और आज जो तिजारती सूद है इसमें जुल्म नहीं है। ताजिर को, फैक्ट्री लगाने वाले को, सूदी कर्जा लेने वाले को लाखों रुपए नफा होता है तो कुछ सूद में भी दे दे तो हर्ज नहीं है, ये जुल्म नहीं है। सूद को भी बहुत से लोग जायज करार दे रहे हैं। शराब को बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस जमाने में जो शराब बनाई जाती थी देसी तरीके से, उसमें सेहत के उसूलों का लिहाज नहीं रखा जाता था, निजासत होती थी, गंदगी होती थी। आज की शराब तो माहिरीन की निगरानी में आला मशीनों पर, कीमती प्लांटों पर तैयार की जाती है, और इसमें इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह कोई चीज नहीं, लिहाजा ये जायज होनी चाहिए। कोई फर्क कर सकता है माअज़ल्लाह, और ऐसा फर्क दुनिया के बहुत से मुल्कों में किया जा रहा है कि इस्लाम ने जिना को हराम करार दिया। वो सिर्फ जिना बिल जबर है, जिना बिल रिजा ये कोई हराम नहीं है। या इस्लाम ने जिस जिना को हराम करार दिया वो तो सिर्फ नाबालिगा के साथ है, या शादीशुदा के साथ है, बालिगा के साथ या गैर शादीशुदा के साथ, वो कोई हराम नहीं है। तो अंदेशा है कि अगर इसकी इजाजत दे दी गई कि जिसका दिल चाहे बाइबल का हवाला देकर किसी चीज को जायज साबित करने की कोशिश करने में लग जाए तो बहुत से मुहर्रमात को हलाल साबित करने का दरवाजा खुल जाएगा। आप बाइबल का हवाला दे रहे हैं, माअज़ल्लाह बाइबल ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, जिनको आपने बाइबल का हवाला देकर
اپنے زمانے کا عظیم گلوکار ثابت کیا، وہی بائبل حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک شہوت پرست انسان ثابت کرتی ہے۔ بائبل کہتی ہے داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کے عشق میں دیوانہ ہو کر اس کے شوہر کو جنگ میں بھیج کر قتل کروا دیا اور پھر اس سے شادی کری۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، بائبل کہہ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شراب پی اور بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ بائبل کہہ رہی ہے لوط علیہ السلام نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کیا، معاذ اللہ۔ تو کیا بائبل کے حوالے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے کہ آپ بائبل سے ثابت کر رہے کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سازوں کا ذکر ہے اور سروں کا ذکر ہے اور ان کی گلوکاری کا ذکر ہے، لہذا یہ جائز ہے؟ تو بائبل سے تو پھر اور بھی بہت کچھ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے لیے میں نے جیسے عرض کیا سب سے بڑی حجت زبور نہیں، تورات نہیں، انجیل نہیں، قرآن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ اور قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا بَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کی۔ کون ہے؟ میرے مخصوص اور مقرب بندے وہ ہیں لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ کی محفل میں، اور علماء نے تفسیر کی وہ گانے بجانے کی محفل میں حاضر نہیں ہوتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کہیں اگر لغو کام ہو رہا ہو، بےہودگی ہو رہی ہو تو وہاں اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو فضول چیزیں خریدتے ہیں، لہو الحدیث، کھیل کود کا سامان، کھیل کود کی باتیں، افسانے، ناول، گانے بجانے کا سامان، گانے بجانے کی چیزیں۔ یہ جو میں تفسیر کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے۔ وہ خریدتے ہیں گانے بجانے کا سامان، ناول، افسانے اور یہ رقص و سرود کی چیزیں وہ خریدتے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ تمام تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مشرک تھا نضر بن حارث، بہت بڑا تاجر تھا اپنے وقت کا، ملکوں پھرتا تھا۔ وہ رستم، اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے لے کر آیا اور مختلف گانے لے کر آیا، کچھ رنڈیاں وقف کی اس مقصد کے لیے جو لوگوں کو گانے سنائے، اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ تمہیں محمد قرآن سناتے ہیں اور گزشتہ قوموں کے قصے سناتے ہیں، میری رنڈیاں تمہیں محمد سے زیادہ دلچسپ قصے سنائیں۔ گانے بجانے کے ذریعے سے نضر بن حارث لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ گانے بجانے کو اس نے ذریعہ بنایا لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کا۔ اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، آزمائی ہوئی بات ہے۔ کوئی ضد میں آ کر، تعصب میں آ کر انکار کرتا رہے تو اس کی مرضی۔ جس کا دل گانے میں لگے اس کا دل قرآن میں نہیں لگتا،
اور اللہ کی قسم جس کا دل قرآن میں لگے اس کا دل گانے میں نہیں لگتا، یہ پکی بات ہے۔ الحمدللہ ہمیں گانے سے وحشت ہے، نفرت ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں لگا رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو دل قرآن سننے کے لیے بنائے ہیں اور قرآن نازل ہونے کے لیے بنائے ہیں، یہ جو میں نازل ہونے کی بات کر رہا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوتا تھا، ہوا آپ پر قرآن نازل۔ ایک مومن، سچا مومن جب محبت و عقیدت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ بلکہ اقبال نے تو کہا، ہو نہ جب تک تیرے دل پر نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال نے تو کہہ دیا، ارے جب تک تیرے دل پر قرآن نازل نہیں ہوگا، تیرے دل پر جب تک قرآن نازل نہیں ہوگا، اس وقت تک قرآنی آیات کو، قرآنی تفسیر کو نہ امام راضی کی تفسیر کبیر کھول سکتی ہے اور نہ زمخشری کی تفسیر کشاف قرآن کو کھول سکتی ہے تمہارے اوپر، جب تک کہ خود تمہارے دل پر قرآن نازل نہیں ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے، آزمائی ہوئی بات۔ گانے بجانے میں جو لوگ صبح سے شام تک مصروف رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں ان کا دل نہیں لگتا۔ قرآن کی تلاوت تو کیا، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ آپ بار بار ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نمازی ایسے ہوتے ہیں، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، یہ سمگلر ہیں اور یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ خدا را آپ ذرا تقسیم کر کے دیکھیے لوگوں کو، ایک طرف ان کو کیجیے جو گانے بجانے میں لگے رہتے ہیں، اور ایک طرف ان کو کیجیے جو گانے بجانے سے، رقص و سرود سے، ننگی فلموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ آپ سروے کروائیے، غیر جانبدار طریقے سے سروے کروائیے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے اور اگر آپ منافق نہیں ہیں اور سچ بولنے کی آپ کے اندر جرت ہے تو آپ تسلیم کریں گے کہ جو لوگ گانے بجانے سے، رقص و سرود سے بچنے والے ہیں، ان کی اکثریت زنا سے بھی بچنے والی ہے، ان کی اکثریت کا دامن پاک ہے۔ اور جو لوگ اپنے دن رات کا اکثر حصہ گانے بجانے میں بسر کرتے ہیں یا رنڈیوں کنجریوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، آپ کو ان کی اکثریت بدکاری میں مبتلا دکھائی دے گی۔ میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن یہ مت سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر گانا سننے والا وہ بدکار ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے۔ آپ داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اڑاتے رہیں، نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اڑاتے رہیں، میں یہ فتویٰ نہیں لگاتا اور میں یہ عام حکم صادر نہیں کرتا کہ ہر گانا سننے والا زانی ہوتا ہے، زانیہ ہوتی ہے، بدکار ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ لیکن اگر آپ سروے کروائیں، جیسے کہ دنیا میں عام طریقہ رائج ہے، اور پھر آپ حقائق کو تسلیم کریں تو آپ یہ مانیں گے کہ ناچ گانے سے بچنے والوں کی اکثریت کا دامن پاک ہے اور ناچ گانے میں مبتلا ہونے والوں کی اکثریت کا دامن ناپاک ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص گانے بجانے میں لگا رہے وہ اپنے دامن کو، اپنے دل کو بچا سکے۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گانا بجانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ ہائے، اور کیسے کہا جائے، یہ ہمارے آقا نے فرمایا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا، اگر آج میں اس بات کو بیان کرتا تو ممکن تھا کہ وہ کہتا مولوی صاحب نے حالات کو دیکھ کر اپنی طرف سے گھڑ لیا، لیکن یہ بات تو میرے آقا کی زبان مبارک سے 1450 سال پہلے نکلی تھی۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو بھی حلال سمجھیں گے اور ریشم کو بھی اور شراب کو بھی اور گانے بجانے کو حلال قرار دیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف ان سے یہ غلطی ہو جائے گی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے یہ گناہ ہو جائے گا یا موسیقی سننے کا گناہ ہو جائے گا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو حلال قرار دیں گے، جائز قرار دیں گے۔ اور یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ آپ حلت اور حرمت کے مسائل اور جواز اور عدم جواز کے مسائل مسجد کے منبر پر نہیں اور مدرسے کی چٹائی پر نہیں بلکہ سینما گھروں میں یہ مسائل حل ہوں گے، اور مفتی اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ فلمی اداکار ہوں گے۔ یہ تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہ تھا کہ اب ایسا بھی ہوگا، کبھی ایسا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج میں جب اس موضوع کے حوالے سے سوچ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک عام نعت خوان اور قاری اگر اس کو گلوکار کہہ دیا جائے، گلوکار، تو وہ سیخ پا ہو جائے گا، سخت غصے میں آ جائے گا۔ مجھے گلوکار کہتے ہو، وہ نعت خواں ہے، وہ قاری ہے، اس کی آواز اچھی ہے، لیکن اگر اس کو گلوکار کہہ دے وہ سمجھے گا مجھے گالی دے دی۔ لیکن کتنی آسانی سے اپنے وقت کے عظیم پیغمبر کو، صاحب شریعت پیغمبر کو گلوکار کہہ دیا گیا۔ پھر مجھے یہ بھی بتائیے، میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں، بہت سے ساری تفصیلات میں نہیں جا سکتا، ثابت کرنے کی کوشش کی گئی بعض احادیث سے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں بھی گانا بجانا تھا اور یہ جائز ہے اور ایک نبی کا عظیم معجزہ، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا۔ مجھے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام بتائیے، ایک صحابی کا جو گلوکاری میں بڑے ممتاز ہو۔ ایک صحابیہ کا نام بتائیے، معاذ اللہ ایک صحابیہ کا نام بتائیے جو گلوکاری میں بڑی شہرت رکھتی ہے۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام کے تفصیلی حالات موجود ہیں۔ ایک صحابی کا نام بتائیے، ایک صحابیہ کا نام بتائیے جس نے گلوکاری میں نام پیدا کیا ہو۔ جب یہ اتنا بڑا عظیم عمل تھا کہ ایک نبی کا بے مثال معجزہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے۔ ظلم کی حد یہ، آپ دیکھیں ظلم کی حد یہ، حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز بڑی خوبصورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کہا کہ اے ابو موسیٰ، رات میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا، تمہیں تو داؤد علیہ السلام کا مزمار عطا کیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا مزمار، یعنی داؤد علیہ السلام جیسی آواز، ان کی آواز کا کچھ حصہ تمہیں عطا کیا گیا ہے، تمہاری آواز ایسی پرکشش۔ اب دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن، بغیر باجے کے،
بغیر ساز کے، بغیر رقص و سرود کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضور اس تلاوت کی تعریف فرماتے ہیں کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے. اور اس فلم کے اندر اس حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی گاتے تھے. گانے کے جواز کو ثابت کیا جاتا ہے، موسیقی کے جواز کو ثابت کیا جاتا ہے. میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا. آپ دیکھیں غزوہ احد کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر میدان میں آئے اور مقابلے میں ابو سفیان اپنا لشکر لے کر آئے. پوری تفصیلات حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ دیکھیے ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں تھیں جو گانے گا کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتی تھی. لیکن مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نہ گانے والا کوئی مرد تھا، نہ گانے والی کوئی عورت تھی. اگر تھا تو مجھے ثابت کر دیجیے. یہ تو موقع تھا مقابلے کا. اگر ان کے پاس گانے والے ہیں تو ادھر بھی ہوں. میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بتاؤں گا کہ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، میڈیا کے جتنے بھی ذرائع تھے حضور نے وہ اختیار فرمائے ہیں. جتنے بھی ذرائع تھے، جن میں سے ایک ذریعہ وہ شاعری بھی تھا. اب عربوں میں شاعری کے ذریعے سے اپنے خیالات، اپنے نظریات پھیلائے جاتے تھے. اچھا شعر چند دنوں میں بڑا لمبا سفر طے کر لیتا تھا، دور دور تک پہنچ جاتا تھا. تو شاعری ایک ذریعہ تھا ابلاغ کا، دشمن پر حملے کا، اپنے دفاع کا. یہ ایک، ہم اس کو ایک میڈیا کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا. بعض اوقات خود منبر سے نیچے آ جاتے اور حضرت حسان بن ثابت کو منبر کے اوپر بٹھاتے اور فرماتے کہ حسان ان کو جواب دو، اور دعا کرتے اللہم ایدہ بروح القدس. بعض اوقات خطاب فرماتے ایدک اللہ بروح القدس، اللہ تیری تائید کرے روح القدس کے ذریعے سے. اب چونکہ شاعری ابلاغ کا ایک ذریعہ تھا، اپنے خیالات پہنچانے کے ایک ذریعہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا. اب ظاہر ہے گانا بجانا بھی ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، اس میں شک نہیں. ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، گندے خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ناچ گانا رقص و سرود یہ ایک ذریعہ ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اختیار فرماتے. لیکن مجھے ذخیرہ احادیث میں سے، سیرت نبوی میں سے، سیر الصحابہ میں سے ایک واقعہ آپ ثابت کر دیجئے، پیش کر دیجئے، جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذریعے کو بھی اختیار فرمایا تھا اپنے نظریات کی اشاعت کے لیے یا اسلام کی دعوت کے لیے. اور میرے بھائیوں، میں یہ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ایک جو موسیقی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ہر قسم کی موسیقی کو بلا امتیاز، وہ موسیقی بھی جس میں صاف صاف بدکاری کی دعوت ہے، بلا امتیاز ہر قسم کی موسیقی کو آپ نے جائز ثابت کر دیا. تو آپ بتائیے اس موسیقی کو جائز ثابت کر کے آپ اپنی قوم کے کون سے لا ینحل مسائل ہیں جن کو حل کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، کہ یہ اس عالمی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جس کے ذریعے سے
उलमा को, मजहबी तबके को, मजहब को और उलमा ने जो कुरान और हदीस की तशरीह और तफसीर की, उससे अवाम का एतमाद उठाने की और अवाम के अंदर बेएतमादी और बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और डर लगता है कि आज मौसीकी और मुसव्वरी पर हाथ साबित किया गया, हाथ साफ किया गया, कल ऐसा ना हो कि जिना और सूद और शराब नोशी और दूसरी चीजों को भी जायज साबित करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हकीकत और सच को समझने की तौफीक दे और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आखिर में एक ऐलान तो यह करना है कि चूंकि आज का जो मौजू था असल में उसके 3 हिस्से थे, जैसे कि मैंने इब्तिदा में बताया। एक तो मीडिया की अहमियत, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी अहम 2 पहलू थे, और तीसरे नंबर पर यह फिल्म, ये जिमनी मौजू था। लेकिन बात साथियों के इसरार पर हमने इसे सबसे पहले बयान करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अज़ीज जो अगला दर्स होगा उसके अंदर जो पहले 2 नुक्ते हैं, यानी मीडिया की अहमियत और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जवाज और अदम जवाज, इसके हवाले से बहस होगी। आप तमाम हजरात और ख्वातीन से दरखास्त है, जैसे आज आप ज़ौक शौक से तशरीफ लाए, अगले दर्स में भी जरूर तशरीफ लाइएगा और दूसरों को भी शिरकत की दावत दीजिएगा। और एक बात यह भी कहनी है कि हमारे एक दोस्त जनाब काशिफ हफीज सिद्दीकी साहब, वो माशाल्लाह आज तशरीफ भी लाए हैं। इन्होंने उम्मत के अंदर मुसलसल 4-5 किस्तें इस फिल्म के हवाले से लिखी हैं, बहुत जानदार तरीके से। और मेरा दिल चाहता है कि हमारे साथी उन सारी किस्तों को यकजा करके एक रिसाले की शक्ल में किताबचे की शक्ल में शाया कर दें। आज उसकी आखिरी किस्त भी शाया हो गई, तो उम्मत के अंदर आपको ये सारी किस्तें मिल जाएंगी। वहां से लेकर इसको अपने अपने तौर पर ज्यादा से ज्यादा आम करने की कोशिश करें, ताकि उम्मत के अंदर जो एक फिक्री गुमराही फैलाने की कोशिश की जा रही है उसका हत्तुल इम्कान सद्देबाब किया जा सके। ये बाहर भी हया डाइजेस्ट दस्तयाब है, साथी फरमाते हैं कि लेते जाएं। हमारे एक दोस्त केसट बेचते हैं बाहर, वो कहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की इमाम काबा इस्लामाबाद से जो मुलाकात हुई उसकी वीडियो सीडी वगैरह दस्तयाब है, बाहर वो हासिल कर सकते हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से गुजारिश की जाती है कि उनकी इजाजत के बगैर कोई साहब या तंजीम यहां चंदा ना करे। अगला खुसूसी दरसे कुरान इंशाअल्लाह इतवार 9 सितंबर को होगा भाई। और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये इस मौजू का जो बकिया हिस्सा है वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान होगा। नंबर 2 ऐलान यह है कि अल कुरान कोर्सेज के ज़ेरे एहतमाम दीनी मदारस की आलिमात और तालिबात के लिए 21 रोजा फन खिताबत क्लासेस 18 अगस्त से यहां अल कुरान कोर्सेज सेंटर में शुरू की जा रही हैं, उसमें दाखिला ले सकती हैं तालिबात। फिल्म खुदा के लिए के हवाले से जामा अलामा बिन टोन का फतवा बांटने के लिए बाहर स्टॉल से हासिल करें। यूनुस भाई मरहूम जो हमारे दरसे कुरान के साथी थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। सईदा आंटी वो बीमार हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए। कल बरोज पीर शाम 5:30 बजे सर आदमजी इंस्टीट्यूट निज उस्मान मेमोरियल अस्पताल हुसैनाबाद में इंशाअल्लाह मेरा दरसे कुरान वो रिकॉर्ड होगा
اس میں بھی ساتھیوں سے شرکت کی درخواست ہے. کل بروز پیر شام 5:30 بجے سر آدم جی انسٹیٹیوٹ مز عثمان میموریل ہسپتال حسین آباد. درود شریف پڑھ کر سب دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا غفار یا غفور یا غافر یا تواب، ہم سچے دل سے اپنے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم بے حیائی سے، بے پردگی سے، کفر سے، شرک سے، منافقت سے، شراب نوشی سے، بدکاری سے، ناچ گانے سے، رقص و سرود سے، فحاشی اور عریانیت سے، غیبت اور بہتان سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، اے اللہ سارے گناہوں سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما لے. یا رب العالمین فتنوں کا دور ہے. یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موسیقی کی بجائے، گانے بجانے کی بجائے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہماری روحوں کی غذا بنا دے. اے اللہ گویوں کی بجائے، گلوکاروں کی بجائے، اے اللہ اداکاروں کی بجائے، یا رب فحاشی پھیلانے والوں کی بجائے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام اور علماء حق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ جان بوجھ کر یا بلا سوچے سمجھے امت کے اندر غلط نظریات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے. اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے دے. یا اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ جیسے تو نے جنید اور اس جیسے بے شمار گلوکاروں کو ہدایت دے. یا اللہ جو آج امت کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے دے. یا اللہ ہمیں حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی اور حق پر قائم رہنے کی، حق پر زندگی بسر کرنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں حق سمجھا دے. اے اللہ ہمیں حق سمجھا دے. حق کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے. اے اللہ حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ باطل کا باطل ہونا ہمیں سمجھا دے اور اے اللہ باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب باطل کا باطل ہونا ہم پر واضح فرما دے اور اے اللہ باطل سے، ہر قسم کے باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان سے، قرآن سے اور غلامی رسول سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ تو محروم نہ فرمانا. اپنے فضل و کرم سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ ہمارے گھرانے، یا اللہ رقص و سرود کے گھرانے نہ بن جائیں. اے اللہ ہمارے گھرانوں کو قرآن کے گھرانے بنا دے. اے اللہ حدیث کے گھرانے بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں سے بے پردگی فحاشی کو نکال دے. اے اللہ آج کے درس میں جتنے بھی خواتین و حضرات شریک ہیں، یا اللہ ان سب کو
اپنے گھروں سے گندگی کو، فحاشی کو، گانے بجانے کے سامان کو نکالنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے متعلقین کو جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو درس قرآن کی محافل اور درس حدیث کی محفلیں مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا انتظام کرنے والے ساتھیوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کی صلاحیتیں، ہمارا مال، ہماری جوانیاں، یا اللہ ہماری ذہنی استعداد، ہمارے قلم کی استعداد، اے اللہ دین حق کی اشاعت کے لیے اور باطل کے مقابلے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ آج کے مجمع کے جتنے بھی شرکاء ہیں، یا اللہ سب کو توفیق دے دے اپنے دین کی اشاعت کی، حفاظت کی اور باطل کے مقابلے کی، اپنے فضل و کرم سے توفیق دے دے۔ اے اللہ دین کے حامی پیدا فرما دے، دین کے مددگار پیدا فرما دے۔ اے اللہ انصار اللہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو دین کے مددگار پیدا فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ بے سہارا ہے، یا اللہ امت مسلمہ کو سہارے عطا فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اچھی قیادت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کو اچھی قیادت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، شہدائے لال مسجد کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو ان کے دلوں میں ایمانی جذبات تھے وہ جذبات ہمیں بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما۔ جو ہم تک اپنی درخواستیں پہنچا سکے اور جو نہیں پہنچا سکے مگر تو سب کی ضروریات کو جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ گھروں میں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ اے اللہ تو گھروں میں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا۔ یا رب العالمین، جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔